آج شام کو جو مل رہے ہیں 9 بجے وہ فضول ہے. قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. شارٹ کر لیں پلیز. اور اگر قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک رہے تو انہیں خوف ہے کہ یہ ٹاکس فیل ہوں گی، اسے کہ نیت ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ پنجاب کے الیکشن کی ڈیٹ دے گا، اور یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کے پی اور پنجاب کے الیکشن پہلے ہو جائیں اور سندھ اور قومی اسمبلی کے الیکشن بعد میں. یہ ان کی پریشانی ہے اور یہی وجہ اس قرارداد کی آج ہے. تھینک یو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرارداد کی حمایت کرنا آج کی جو رات کی نشست ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ خوش آئند بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایوان کی طرف سے اگر یہ قرارداد جاتی کہ وی وانٹ کہ آئین بھی اپہولڈ کیا جائے اور ملک میں ایک تاریخ میں الیکشن کرائے جائیں کہ ملک آگے بڑھے، مسائل کے حل کی طرف بڑھے، تو ایک مثبت قرارداد ہوتی. بات آئین کی ہو رہی ہے، بائیک اسمبلی کی مدت کی ہو رہی ہے. یہ آئین میں کوئی ترمیم پچھلے 4 سال میں نہیں ہوئی. جو ترامیم ہوئی وہ ماضی میں ہوئی. اگر آپ اس آئین کے اندر 2 کلوزز ہیں جن کی طرف میں اس ایوان کی توجہ چاہوں. ایک جو شرمیلا نے کہا 224 جس میں ٹینیور کے کمپلیشن کی بات کی گئی ہے، اور ایک 112 بھی. 112 وہ آئین کے تقاضے ہیں جس کے تحت پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ آئین کی روح کے لحاظ سے غلط ہے تو آئین کو تبدیل ہونا چاہیے. جب تک یہ آئین ہے اس وقت تک جو 90 دن میں الیکشن نہیں کرا رہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کہ آئین بڑے واضح ہے اس والی بات کے اوپر کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گی. دوسری چیز، آئین یہ بھی واضح ہے کہ پہلے تاریخ دے گا گورنر اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا. اگر پاکستان میں کسی گورنر نے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنایا اور تاریخ دی نہیں یا تاریخ دینے سے انکار کیا تو اس نے اس کتاب کی توہین کی ہے. اگر خلاف ورزی اور آئین کو مرضی نہیں ہے اور توہین بھی کرنا، میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی، وہ میری نظر میں ایک بہت بڑا جرم ہے اور سزا دینے والا جرم ہے. پھر آگے دوسرا مفروضہ بالکل صحیح بات ہے کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. اسمبلیاں بننا کوئی مذاق نہیں، لیکن اس کو لوح محفوظ میں نہیں رکھا جا سکتا. بہت ساری ایسی موضوعات آتی ہیں جس کی وجہ سے اسمبلیاں مدت نہیں مکمل کر سکتی. یہ کون سی اسمبلی ہے؟ یہ اسمبلی کون سی ہے پتہ ہے نا ممبران کو؟ یہ 14ویں یا 15ویں اسمبلی ہے. اگر 5-5 سال سب نے پورے کیے ہوتے تو آج پاکستان کی عمر 105 ہونی چاہیے سے کہ 30 سال تو مارش اللہ کے تھے، لیکن پاکستان کی عمر 105 تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بے تحاشا اسمبلیاں 1970 کے بعد بھی، اگر آپ کہیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ورنہ آپ لوگ چھپ جائیے، ویکیپیڈیا کھوئیے، لسٹ آف اسمبلیز دیکھ لیجئے 1970 کے بعد کے آئین کے پاس ہو جانے کے بعد دیکھیں کہ کن کن اسمبلیوں نے 5-5 سال پورے کیے. اور اس وقت ان سب کی زبانوں کو کیا تھا؟ تالا لگا ہوا تھا. پیپلز پارٹی تو تب بھی موجود تھی 1970 کے بعد. اس وقت کیوں نہیں شور مچایا؟ کیا فوجی جرنیلوں سے ڈرتے تھے؟ کیا ان کی کاپیں ٹانگتی تھی؟ کیا وجوہات تھی؟ کتنی دفعہ انہی نے ایجیٹیٹ کیا ہے
PMLN की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। किस असेंबलियों ने टेन्योर नहीं पूरे किए? क्या स्ट्रीट पे IJI ने एजिटेट नहीं किया? क्या PNA का एजिटेशन नहीं हुआ? क्या पीपल्स पार्टी ने एजिटेट नहीं किया? सच बोले, इस कौम के सच बोले। आज इस करारदाद को लाने की वजह क्या है? क्या इस असेंबली के टेन्योर को कोई खतरा है? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। आप पूरे 5 साल कीजिए, लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी और को डिक्टेट करें। पंजाब में डिसॉल्व हो चुकी है असेंबली, KP में डिसॉल्व हो चुकी है असेंबली। अगर इस ऐवान में पाकिस्तान के आईन की इज्जत करनी है तो सबसे पहले करारदाद ये पास होनी चाहिए कि ये आईन अफजल है, ये आईन अफजल है, और ये आईन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। फिर आईन बनाना असेंबलियों का राइट है, प्रिविलेज है। आईन किस तरह पास होता है? 2/3 अक्सरियत से। आप तब्दील कर दीजिए आईन, जो चाहे फैसला करवा लीजिए, लेकिन आईन की इंटरप्रिटेशन का राइट असेंबलीज को नहीं है। वो बोल जरूर सकते हैं, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो आपको जुडिशरी के पास जाना पड़ता है। और जुडिशरी जिस मुल्क के अंदर अदलिया के ऊपर निशान डाल दिए जाएं तो वहां जमहूरियत पे भी पहले ही निशान है। जिन मुल्कों की जुडिशरी कमजोर होती है वो कभी पनपते नहीं है। बड़ा मशहूर मुकालमा है विंस्टन चर्चिल का। उनसे पूछा कि विल जर्मनी टेक ओवर इंग्लैंड, तो उन्हीं ने सवाल पूछा पलट के, इज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड नॉट वर्किंग? इतनी इंपॉर्टेंस है इस जुडिशरी की। जब तक अदलिया आजाद है, जब तक जिस मुल्क में इंसाफ है, जहां जुल्म नहीं है, वहां उस कौम की आजादी को कोई सुल्ह नहीं कर सकता। वहां जमहूरियत पे कोई डाका डाल नहीं सकता। जमहूरियत वो एक कॉज है जिसमें मैं और आप दोनों एक हैं। वी वॉन्ट डेमोक्रेसी टू प्रॉस्पर। हमें खानदानी नहीं विरसा वाली सियासत नहीं चाहिए। हमें वो सियासत चाहिए जो जमहूर के लिए हो। हमें वो सियासत चाहिए जो फॉर द पीपल हो, बाय द पीपल हो और ऑफ द पीपल।